کی روشنی اپنی نگاہوں کی بڑھا کر جل دیے. محبتوں کے ساتھ کہے سبحان اللہ. روشنی اپنی نگاہوں کی بڑھا کر چل دیے. ہم بریلی شہر کا سرما لگا کر چل دیے. اور جس طرف بھی شان سے نکلے میرے اختر رضا, ہمیں بدعقیدے بھیڑیے سب تم دبا کر چل دیے. بدعقیدے بھیڑیے سب تم دبا کر چل دیے. حضرات محترم سید غیاث میاں غیاث ملت بڑے ہی آن بان شان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ ان کے چہرے نور کی زیارت کریں, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات ان کے چہرہ کا دیدار کریں, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ملے گا. میں کچھ شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے خوشبو والے ہیں پھول والے ہیں. اب دیکھنا ہے سید غیاث صاحب سے کسے کسے محبت ہے. محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. خوشبو والے ہیں پھول والے ہیں, سنتوں کے اصول والے ہیں, ہمیں تاج شاہی تمہیں مبارک ہو, ہم تو آل رسول والے ہیں. تاج شاہی تمہیں مبارک ہو, ہم تو آل رسول والے ہیں. اور شاعر کہتا ہے باغ جنت کے پھول کہتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. باغ جنت کے پھول کہتے ہیں, خاک پائے رسول کہتے ہیں. اور سید غیاث کا چہرہ دیکھیے, انہیں آل رسول کہتے ہیں, انہیں آل رسول کہتے ہیں. سید غیاث کا چہرہ بتا رہا ہے یہ تو آل رسول ہے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات بہت ہی ہندوستان کی نامور شخصیت ہیں, آپ حضرات کے سامنے ہے. آپ حضرات کو ان کی قیمتی الفاظ سننا ہے, قیمتی بیان سننا ہے, ان کے الفاظ کو اپنے دل کے دریچے پہ جگہ دینا ہے. یہ بتائیے سننے کے لیے مکمل تیار ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صاحب گواہ ہے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب. ایک شعر آپ حضرات کے حوالے, اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی محفل جو لوگ سجایا کرتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی محفل جو لوگ سجایا کرتے ہیں, ہمیں رحمت کی وہ نوری بارش میں ہر لمحہ نہایا کرتے ہیں. رحمت کی وہ نوری بارش میں ہر لمحہ نہایا کرتے ہیں. اور جس چاند پہ راکٹ کے ذریعے پہنچے تھے یہ امریکہ والے, ہمیں اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں. اس چاند کو میرے پیارے نبی, اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں. اور کس منہ سے کرے گا کوئی بیان آقا کے گھرانے کی عظمت. محبت سے کہیے سبحان اللہ. کس منہ سے کرے گا کوئی بیان آقا کے گھرانے کی عظمت. ہمیں رہتے ہیں وہ خود تو فاقے سے غیروں کو کھلایا کرتے ہیں. رہتے ہیں وہ خود تو فاقے سے غیروں کو کھلایا کرتے ہیں. اور خود مسجد نبوی سے ان کو آقا نے بھگایا تھا عرفان. محبت سے کہیے سبحان اللہ. خود مسجد نبوی سے ان کو آقا نے بھگایا تھا عرفان. اس واسطے ہم بھی عرفان نجدی کو بھگایا کرتے ہیں. اس واسطے ہم بھی عرفان نجدی کو بھگایا کرتے ہیں. حضرت کی شخصیت بڑی ہے, میری زبان چھوٹی ہے. میں اپنی زبان سے ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مائک پہ آئیں گے انشاءاللہ خود ہی آپ حضرات ان کی کامیابی کامرانی کا نرنے اور فیصلہ کر لیں گے. میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت کو کرسی خطابت پر مدعو کرتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش کرتے ہوئے کہ ان کا استقبال کر لیا جائے. زوردار نعرہ لگائے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید غیاث ملت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پتھر کے جگر والوں یہ غم کی روانی ہے, ہمیں خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے. علیہ وسلم.
شریعت و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل مبارکہ میں شرکت کرنے والے تمام علماء اہل سنت مفتیان کرام، پیارے پیارے شیخان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم محمد بسر و سامہ مدد الہی مدد طالع امام مدد ماغدائن تو سلطان زمانہ ہستی مستدارین تمنا شہدیلا مدد بگرداب ولا استاد کشتی زبی فان شکستہ رات حسن بحق سید عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمرشاہ میر محمد بیارم میزنم اور قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمرشاہ احمد رضا خان قلب عالم میزنم۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زین کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم صفحہ ایک پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ ذات کرتے ہیں تیرے دن اے بہار کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتنے ہزار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، پرستہ نہیں دیکھ کر عبد رحمت قدوں پر بھی برسانے برسانے والے۔ یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو بھوک چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ ہوتا ہے تیرا تیرا۔ عید میلاد مصطفیٰ منانے کی فکر رکھتے ہوئے جشن میلاد کے عظیم الشان اجلاس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پوری دنیا کے ہر خطے میں میلاد منایا جا رہا ہے۔ جو قسمت کے دن ہے وہ میلاد منانے کا نظریہ فکر رکھتے ہیں، اور جو بے باپ کی اولاد ہے جن کو اپنے باپ کے نام کا پتہ معلوم نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی میلاد سے بہت دور ہے۔ میلاد وہی مناتے ہیں جن کو اپنا پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں میلاد کے معنی ہے مصطفیٰ کی پیدائش، مصطفیٰ کی آمد، اور اسی آمد کے صدقے میں سب کی آمد ہے، ہماری بھی آمد ہے، آپ کی بھی آمد ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ میلاد کا ذکر کرنا ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا اصل ہونا یہ شناخت اور دلیل ہے میلاد منانے کی۔ ہم میلاد مناتے ہیں، اس بات کی دلیل زمانے کو دیتے ہیں
کہ ہمارے باپ کا بھی ہمیں نام معلوم ہے، ہمارے دادا کا بھی نام ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ جس کو اپنے باپ دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے وہ میلاد سے بہت دور رہا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے انہیں دور رہنا مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی میلاد سے قریب کسی کے فکر میں الجھن پیدا ہو، کسی کو جوائنٹس ہو جائے، اس کی ہم کبھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ان سے جلنے والوں کے احمد رضا کی شمع پڑوتا ہے۔ آج امام احمد رضا کا چراغ کیوں جل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نوابوں کے گھر کے چراغ کو روشن نہیں کیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ دنیا میں احمد رضا کا چراغ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب حاسدین دین جل رہے ہیں، مگر احمد رضا جیسا کامیابی کی منازل کو طے کر رہا تھا، آج بھی الحمدللہ ویسا ہی طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم رضا کے مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت کا نظریہ فکر ہے رضا کا مسلک، جسے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کل اسی مسلک کا نام مسلک صدیق اکبر تھا، اسی کا مسلک فاروق اعظم تھا، مسلک عثمان غنی مسلک علی تھا۔ آج اس دور میں اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے عقل کے اندر کوئی مولائی بن کر نظر آ رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے عقل کے اندھوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم حسین والے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین کے بابا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی کل اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ جلسے سجاتے ہیں جلسہ کرنے والے، مگر مائک تو ایسا منگاتے ہیں جیسے چورن بیچنے والا مائک۔ جلسے میں بھلے ایک آدمی کو کم بلاؤ، مگر مائک ایسا لگاؤ تاکہ آنے والا جو آئے وہ اپنی دل کی بات آپ تک پہنچا کر جائے۔ مسجد کا مائک استعمال کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، 1 لاکھ خرچ کر کے مائک لگانے کے لیے 5,000 10,000 دے گا۔ میں کہوں گا اے لوگوں اپنی فکر کو سدھارو، پیغام جتنا لوگوں تک پہنچے گا یہ تمہارے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنی آواز کبھی پست مت کرو، اہل سنت کی آواز ہر دور میں بلند تھی اور انشاءاللہ ہر دور میں بلند رہے گی۔ کوئی فکر نہیں ہوتی، دنیا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے نہ باپ کی فکر کرتا ہے نہ اولاد کی فکر کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ احمد مختار سے رسول اللہ سے محبت کرنے کا نظریہ رکھتا ہے۔ مصطفیٰ آئے، پورے عالم جو بنا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، چرند سے لے کر پرند تک، شجر سے لے کر حجر تک، تفصیل سے مولانا رحمت علی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، اس نور کے اتنے حصے، اس نور کے اتنے حصے، اتنے نور کے اتنے حصے۔ مگر غیاث الدین صرف اتنا کہے گا کہ پوری کائنات کو جو رب نے بنایا ہے وہ اپنے محبوب کے نور کے صرف یہ سمجھ لو کہ پوری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی بنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نور کے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ اب اس لفظ کچھ نہ تھا میں سب آ گیا، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، برگ بھی ہے، ثمر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، کل کائنات کی ہر چیز، انبیاء اور رسول بھی جو دنیا میں آئے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کے نور کے صدقے زندہ باد۔ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، لفظ پر کونا، وہ جو نہ تھے تو کیا تھا؟ تو رب کچھ نہ تھا، رب نے چاہا کہ کچھ ہو، تو پہلے کچھ کو نہیں بنایا، پہلے کچھ کو نہیں بنایا، سب کچھ سے پہلے اپنے نور اس نور کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا۔ ہر جن و بشر، ہر انسان، ہر ذات ان کے استقبال کے لیے منتظر ہے۔ چاند سے لے کر سورج تک، چرند سے لے کر پرند تک، انسان کھلے ہی مصطفیٰ کو نہ جانے نہ پہچانے،
مگر جانور مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، جنن مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، پرند مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، چاہے وہ چلنے والے ہو، چاہے وہ اڑنے والے ہو، چاہے وہ رینگنے والے ہو، سب مصطفیٰ کو جانتے بھی ہیں، مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ غار حرا ایک سانپ مدتوں سے منتظر تھا، سبحان اللہ، اسے ایک فکر ملی تھی وہ آئیں گے ایک دن ضرور۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر غار حرا پر لے کر میرے مصطفیٰ کو تشریف لے گئے۔ پہلے مصطفیٰ غار کے باہر ہے، سارے سوراخ صدیق اکبر نے بند فرمائے۔ ایک سوراخ جو کپڑا پورا میسر نہ رہا تو اپنا انگوٹھا شریف اس سوراخ پر لگا دیا۔ اندر ایک بہت زہریلا سانپ تھا اس کے اندر، جو مدتوں سے اس لیے منتظر تھا، اس لیے منتظر نہیں تھا کہ صدیق آئیں گے ان کے انگوٹھے میں کاٹیں گے، بلکہ اس لیے منتظر تھا مصطفیٰ آئیں گے اپنا دیدار کریم کرا کر ہمیں۔ صدیق اکبر نے انگوٹھا لگا لیا، ساتھ بار بار صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے صدیق انگوٹھا ہٹا لو، میں بھی مصطفیٰ کا شہدائی ہوں، میں بھی نبی کا چاہنے والا ہوں، میں بھی نبی کا دیدار کرنے آیا۔ مگر مصطفیٰ کی اذیت پہنچے، نیند میں خلل پہنچے، میرے صدیق نے انگوٹھا نہ ہٹایا۔ سانپ نے ڈس لیا، زہر صدیق اکبر کے پورے وجود پر جاری ہو گیا، جسم نیلا ہونے لگا اذیت و تکلیف سے۔ جب اشک جاری ہوئے مصطفیٰ بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا اے صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے شاید کاٹ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب جہنم نکالا، کاٹی ہوئی جگہ لگایا، شفا یاب۔ اور وہ سانپ جب انگوٹھا ہٹا تو آ کر باہر اپنے پھل کو پھیلا کر مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت، زیارت کون کرتا ہے مصطفیٰ کی؟ زیارت مصطفیٰ کی وہ کرتا ہے جو یہ کرتا ہے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں۔ یا رسول اللہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، ارے دیدہ گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں۔ اپنی جماعت کو بڑا کرنے کی کوشش مت کرو، جماعت بھلے ہی قلیل رہے مگر یہ دھیان رہے کہ وہ عظیم رہے، بابرکت۔ بیٹے کی شادی بھلے ہی 10 سال لیٹ ہو، تاخیر سے ہو، مگر بیٹی گھر میں کنیز فاطمہ لانا، چوہر اور بھوتنی کو اپنے گھر میں لانا مت، اس لیے کہ رشتہ داری کرتے لانے کے لیے یا پریوار بڑھانے کے لیے یہ بدعقیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، عشق مصطفیٰ کی فکر رکھتے ہیں، کسی کو برا لگے لگ جانے دو، نبی ہم سے راضی ہو جائے گے، چاہے درگاہ محلہ ہو یا پورے کراچی کی کوئی بھی سرزمین کا کوئی حصہ ہو، فکر یہ ہونا چاہیے ہم مصطفیٰ کے وفادار ہیں، صبر میں مصطفیٰ آئیں گے، ہم غلام اس غلام کو پہچان جائیں کہ بڑے نصیبے کی بات۔ اس لیے اپنے وضاحتوں کو بھی اس انداز میں رکھو، یعنی اپنی چال ڈھال کو، اپنے کپڑوں کو بھی اس انداز میں رکھو، اپنے چہرے کو بھی ایسا بنا کر رکھو کہ نبی آئے جب مسکرائے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت فرمائے مسکرائے جان سی کلیوں پہ پڑ گئی، یوں لکھ خوشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آج لوگ کھجلاتے ہیں کٹ سائز رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کب تک یہ کٹ سائز رکھو گے؟ فل سائز رکھو تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور ایک شرعی رکن بھی پورا ہوتا ہوا۔ یا تو رکھے نہیں تو رکھے، جب تک نہیں رکھے ہو آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے، میں کہوں گا شریعت کے معاملے میں پریشانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ تو نبی سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ شریعت کسی کے پاس کی نہیں ہے، شریعت رسول کائنات کی ہے اور ہم اسی رسول کے غلام۔ ہم میلاد مناتے ہیں، صرف زمین پر میلاد نہیں منایا جا رہا ہے، پورے جہان میں، پوری دنیا کے ہر ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم کراچ کے گھروں پر جھنڈے صرف نہیں لگا رہے، مہاراشٹر یا یوپی یا آندھرا یا کرناٹکا میں صرف جھنڈے نہیں لگائے جا رہے، رب کی سنت ہے فرماتا ہے اے جبریل جاؤ جنت سے جھنڈے لو، بیت المقدس کی چھت پر لہرا دو، کعبہ کی چھت پر لہرا دو، مصطفیٰ آنے والے ہیں، کعبہ کے گھر پر لگا دو، مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پارٹی کا جھنڈا لگاؤ تو بڑی بات بن جاتی ہے، میں کہوں گا پارٹی کا مت لگاؤ، مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا لگاؤ، دنیا کی سمجھ جائے گی تو
तुम्हारी आखिरत की वो परचम इस्लाम वो परचम है जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है फर्श वाले तिरिश होकर उस रवा अर्श नबी के जिक्र की महफिलों से अपने वजूद को रोशन करो, नबी के जिक्र की महफिलों से अपने घरों को रोशन करो, नबी के जिक्र की महाफिल से अपने वजूद को रोशन करो। यहाँ हमारी ये जिंदगी बंदगी जो भी वो हमारी अदा होगी, जब तक हमारे पास नबी से मोहब्बत नहीं होगी हमारी बंदगी किसी काम की नहीं। 1000 साल नमाज़ें पढ़ने लोग मगर उनकी नमाज उनके काम तब तक नहीं आएगी जब तक उस नमाज में मुस्तफा का ख्याल नहीं होगा। आज जो कहते हैं कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो, तुमसे पूछो तुम्हारे ख्याल में तो घर कोई कोड़ा आता हो क्या ना आता हो, अगर अहले सुन्नत के ख्याल में तो हर वक्त मुस्तफा ये उनके ख्याल से काबा क़िबला बना, काबा क़िबला बना, मुस्तफा आ रहे हैं, काबा झुक गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तमाम कर रहे थे, देखा एकाएक काबा झुक क्यों गया है, बड़े परेशान है, उलझन में है, कोई आंधी आई नहीं, कोई जलजला आया नहीं, तूफान आया नहीं, आखिर काबा झुका तो क्यों झुका। करीब पहुंचकर झुक कर पूछा है काबा तू क्यों झुका, कहा तुम्हारे घर में अब्दुल मुत्तलिब कोई शहजादा आया है जिसके सामने पूरा जमाना झुकता नजर आ रहा है, तू क्यों झुक रहा है, एक वक्त वो आएगा जो पूरी दुनिया को मेरे सामने तुम कहते हो नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज न हो, नमाज ही में तो ख्याल आया था, नमाज ही में तो ख्याल आया था। आज तुम बहुत दो चार उनकी मोहब्बतों से बहुत दो चार रहते हो, सास न छूट जाए, ससुरा न छूट जाए, साला न छूट जाए, साली न छूट जाए, रिश्तेदारी न छूट जाए, लानत भेजा इस रिश्तेदारियों पर जिनका रिश्ता मुस्तफा से ना हो, और इनका रिश्ता रखो जिनका रिश्ता मुस्तफा से ना हो। ये ऐसे से रिश्ता मत करो जिसके जिस्म में बीमारी हो, ऐसे से रिश्ता करो जिसके दिल में मुस्तफा की वफादारी हो, रिश्ता करो जिसके दिल में मुस्तफा की वफादारी हो। रिश्ते नाराज हो जाने दो, कौम बिरादरी नाराज हो जाने दो, मगर तुम ये ज़हन में बात रखो कि हमसे मुस्तफा नाराज ना हो, हमसे नबी कौन है नाराज ना हो। इसलिए कि रब जो कोई कुछ हमें देता है वो तुम्हारे बाप के सबके में नहीं देता है, अहमद मुख्तार के सबके में देता है, इमाम के सबके में देता है। अलाउद्दीन ने फरमाया तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा था, साहब हम तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, मगर प्यारे कमाते जरूर हो मगर वो भी वसीले से कमाते हो, और वसीले से कमाते तो हो मगर वसीले को मानते नहीं हो। खुदा का शुक्र है हम वसीले की रोशनी में कमाते भी है, वसीले की रोशनी में खाते भी है, और उसी वसीले को हम आगे दुहारी संदान में कहते भी है कि कौन देता है चाहिए जिंदाबाद। नमाजों की पाबंदी करो, और आकलो वालिद पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जानते हो ना? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताओ। और कितने ही लोग क्या हर 5 वक्त नमाज पढ़ने आते हैं? नहीं आते। मेरे भाई खुदा से डरो, मेराज का तोहफा है नमाज। आज मैं बीवी की घर से अगर कोई तोहफा मिल गया तो उसको बड़ा सजा कर रखते हो, ये हमें ससुराल से शादी में मिला था। मैं कहूँगा ससुराल से मिलने वाला शादी के तोहफे की कदर मत करो, मेराज में मेरे मुस्तफा है, जिसको नमाज कहा जाता है, उस तोहफे अजीम की कदर करो, इसलिए कि वही तोहफे अजीम मेरे आका की आंखों की अगर तुम्हारे दिल में हया और खौफ है और तुम चाहते हो नबी हमसे राजी हो जाए, नबी की आंखों को हम ठंडक पहुंचाए, खुदारा नमाजों की पाबंदी पर नमाजें हैं नहीं तो तुम्हारी मस्जिदों में घुस कर नमाज पढ़ रहे हैं। उन हत्यारों से कहो पहले आप बालिग हो जाओ फिर नमाज पढ़ने वाला, पहले आप बालिग हो जाओ फिर नमाज पढ़ने वाला। वो कहेंगे हम दाढ़ी वाले भी हैं, मूछ वाले भी हैं, हमारी उम्र तो 80 साल होगी, बालिग कब होंगे? तो कह देना
عقیدے کا بالغ ہونا اور ہوتا ہے، عمر کا بالغ ہونا اور ہوتا ہے۔ عقیدے کا جب تک بالغ نہیں ہو جاتا ہے، نہ اس کے لیے نماز ہوتی ہے، نہ اس کے لیے روزہ ہوتا ہے، نہ اس کے لیے حج ہوتا ہے، نہ اس کے لیے زکات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رب اسی پر ان چیزوں کو فرض کرتا ہے جو ایمان والے کو فرض کرتا ہے۔ وہ انگریزی بتا کر بریانی درگاہ پر رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت مت کرو، بھلے ہی سوکھے ٹکڑے کھاؤ مگر مصطفیٰ کو کرنا۔ جھوٹ بول کر، بے حیائی کر کے، عیاری و مکاری کر کے پیسہ مت کماؤ۔ جیسا کماؤ گے، جیسا کھاؤ گے، ویسا خون پیدا ہوگا، ویسی خون سے ویسی نسل بڑھے گی، بربادی کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ حلال رزق کماؤ، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، بلکہ ایمانداری حق و صداقت کے ساتھ رب تعالیٰ 10 روپے دے، اس میں بھی مولا کا شکر ادا کرو، مولا کی بات کرو، مولا تجھے بہت دیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا۔ 1000 ملنے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے پیسہ ہمارے پاس، میں کہوں گا وہ زندگی بھی دیکھو، مولا کائنات کی مقدس زندگی دیکھو، سیدات طیبات کی مقدس زندگی دیکھو، کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے جتنا بھی ہے اس پر بھی شکر مولا ادا کر رہے ہیں، اور اسی وقت میں پروردگار اپنے محبوب کے نام سے یا رب کے نام سے کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو خود نہیں کھاتے بلکہ جو ہے حضرت مولا کائنات کی مقدس زندگی ہے۔ سائل آیا مانگتا ہوا مسجد نبی میں حضرت مولا علی ہے، آپ نے پتہ بتا دیا اپنے گھر کا، سائل گیا حسنین ہے گھر میں، دے دی جو تھا انہوں نے سپرد کر دی، اور سپرد کرنے کے بعد یہ پوچھا یہ تو بتا دو کہ اس گھر کا پتہ تم نے کس نے بتایا، اس گھر کا پتہ تم کو کس نے دیا ہے؟ تو کہا نہیں بتاؤں گا، بہت زور دیا تو اچھا کہا بتا دیتا ہوں مگر آپ مت بتانا کسی کو۔ مسجد کے اس گوشے میں مسجد نبی کے ایک جو ہے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے، کہا جس نے پتہ بتایا ہے کہ اسی کا گھر ہے، جس نے پتہ بتایا ہے یہ اسی کا گھر ہے۔ اس لیے لوگوں فکر کو سدھارو، جتنا کماؤ اس سے کچھ اپنے اوپر صرف کرو، کچھ راہ خدا میں سے۔ اور یہ کاروبار کتنا بینیفٹ کا کاروبار ہے، جب تم رب کی بارگاہ سے اس کاروبار کو شروع کر دو گے، رب روز بروز تمہارے حصے کا جو رزق ہوگا وہ تو دے گا ہی، اور جو تم نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہوگا اس کے صدقے میں بھی تمہیں اس کے بدلے میں بھی اپنے مال کو برباد مت کرو، عیاریوں میں ٹیویاں چلا کر اپنے مال کو برباد مت کرو، اور ڈرائنگ روم میں لگا کر 36 انچ کی ٹی وی بیٹھ جاتے ہو، ٹی وی مت چلاؤ، پوری فیملی کو لے کر بیٹھو، انجوائے کرو، اگر فیملی کے ہر فرد کے سامنے ریحل ہو، ریحل پر کسی پر کنز ایمان ہو، کسی پر قرآن ہو، کسی پر ماہر شریعت ہو، کسی پر قانون شریعت ہو، شریعت کے مسائل کو ڈسکس کرو، ہر بیٹی ہر بہن کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی، تم بھی حیادار ہو جاؤ گے، تو ہمارے تمہیں حیا کا پیغام دیتے ہوئے آج کہتے ہیں بیٹیوں کی حفاظت ہونا چاہیے اپنی نگاہوں پر، حیا کا پردہ ڈال لو، چراغ والو اپنی نگاہوں پر حیا کا پردہ ڈال لو، زمانے کی ہر بیٹی محفوظ ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آج بھی ابراہیم کریمہ پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے رہے فکر کو بچاؤ، اصول کو بتاؤ، ایسے شاہراہوں پر نکلو، ایسی گلیوں میں نکلو، جب روڈوں پر نکلو تو تمہاری نگاہیں ادھر ادھر جھومتی ہوئی نظر نہ آئے، بلکہ اگر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری نگاہیں راستے کو دیکھتی ہوئی نظر آئے، تاکہ ہم پاکیزگی کے ساتھ اس راہ پر چلے، ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ایسی اشیاء ہمارے وجود سے نہ ٹکرا جائے جس سے ہم مسجد جانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ جب تمہاری نگاہ جھکی ہوگی تو دنیا میں کوئی بھائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہاری بہن اور بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آج تم کہتے ہیں بیٹی کو سرکشت کیا جائے، بیٹی کو بچایا جائے، 1400 سال پہلے میرے نانا نبی و آخر الزمان نے تشریف لا کر بیٹی کو ایسا بچایا ہے، تم زمین کے اوپر رہ کر بیٹی کی آواز نہیں سنتے ہو، نبی کے اندر میرے آقا نے بیٹیوں کی آواز سنی۔ تم کیا بیٹی بچاؤ؟ پلان مصطفیٰ کا دیا ہوا پلان، آج اسی پلان پر عمل کر رہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا دیا ہوا پلان۔ سائنس کو اٹھا کر دیکھو، قرآن کو اٹھا کر دیکھو، تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ یہ پلاننگ کب کی ہے اور اس پلان کو دینے والا کون ہے۔ آپ کو جب فکر پہنچے گی تو اس پلان کو
دینے والا میرا حبیب ہے جسے دنیا بڑا ہنگامہ ہے صاحب ہندوستان کے اندر، بڑا ہنگامہ ہے صاحب. ہم نے چاند پر لینڈنگ کر لی. کیا ہے چاند پر لینڈنگ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. چاند سے شام جس کے قدموں میں لینڈنگ کرے، چاند جس کے قدموں میں لینڈنگ کرے، 40 سال نبوت کے اعلان کے بعد چاند شک نہ ہو بلکہ حلیمہ کے گھر میں پالنے میں ہو. اشارہ کرے تو چاند جھومتا ہوا نظر آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھوم جاتا ہے ادھر انگلی اٹھاتے پہلے میں ایسے چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. آج کل ہندوستان میں جھگڑا اور چل رہا ہے نا، بھارت اور انڈیا ہے نا. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خوش قسمت ہے ہم بریلوی لوگ کہ نہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں نہ بھارت میں رہتے ہیں، ہم غریب نواز کے ہندوستان ہندوستان میرے غریب نواز کا. آپ کو انڈیا اور بھارت کا معاملہ مبارک ہو، ہمیں غریب نواز کا ہندوستان ہندوستان میں میرے غریب نواز نے آ کر کسی ٹیم کو جوائن کرنے کا پیغام نہیں دیا تھا. ہندوستان میں غریب نواز لائے، تلوار نہیں چلائی. ہندوستان میں غریب نواز تشریف لائے، بلم و برچی و بھارت کو پاک نہیں کیا. ہندوستان میں غریب نواز تشریف لائے، اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا ہے. ہندوستان میں اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کہ لوگوں کو جبرن کلمہ پڑھایا گیا ہے، بلکہ اخلاق حسنہ مصطفیٰ کی شریعت کی فکر کو عام کیا گیا ہے. لوگ زور درد ذوق لوگ مصطفیٰ کے دامن کرم نبی کی وہ دیے دین میں شامل ہوتے تھے. آج ہماری فکر کو اسی فکر کے سانچے میں ڈالنا چاہیے. اپنی فکر کو سدھاریے، اپنے بچوں کی صبح و شام پر نگاہ رکھیے. نوجوانوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، نوجوان ان کے حادثے کے شکار ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے اور ہر جوان چاہتا ہے کہ جیب میں اچھا اینڈرائڈ فون بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، بائک بھی ہونا چاہیے. اب اس سب کا انتظام کون کرے گا؟ غریب باپ تو کر نہیں سکتا. اس کے بدعقیدہ اس کا انتظام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے عوض میں اس کا ایمان و عقیدہ چھین. ہمارے بیٹے کا ایمان و عقیدہ کیسے بچے گا؟ جب تمہاری صبح و شام اپنے بیٹے کی نشو و نما پر پیار ہوگا. اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر نگاہ رکھو، ان کا ایمان و عقیدہ رکھو. آپ کی بیٹی کالج جائے، اسکول جائے، یونیورسٹی جائے، گھر کے ہر باپ اور بھائی کو کالج جانے کا ٹائم بھی معلوم ہونا چاہیے، کالج گیٹ سے نکلنے کا وقت. اینڈرائڈ فون دیجیے، ضرورت ہے اس کی بالکل دے دیجیے، مگر ہر بات کی ذمہ داری ہے کہ موبائل کی چارجنگ، موبائل پر کیا ہو رہا ہے، اس پر اس کی ماں کا دھیان ہونا چاہیے. ہم اس سے بے راہبی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنی دنیا میں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر میں دھیرے سے بدعقیدگی سراغ سے داخل ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں ہائے وہاں صاحب کچھ پانی دم کر کے دے دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے. بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی ہے. وجہ یہ ہے بیچارے بھیا تم نے خود اپنی فکر کو برباد کیا ہے. اگر اپنی فکر کو بچانا چاہتے ہو نمازوں کی پابندیاں کرو. اپنی فکر کو بچانا چاہتے ہو گھر کو شرعی ماحول کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. بے رحمی کا شکار مت ہو، اولیاء کی محبتوں سے قریب ہو جاؤ، بزرگان دین کی عقیدتوں سے قریب ہو جاؤ، ان کی اولیاء کی محبتوں سے اپنی فکر کو، علماء کا احترام کرو. ہے نا، مسجد کے امام کو صرف امام مت سمجھو بلکہ اپنا قائد اور امام سمجھو، ان سے قریب ہو. لکھے پڑھے امام لا کر مت رکھو، اپنی مسجدوں میں پڑھے لکھے امام لا کر رکھو. ہے نا، آج کل لکھے پڑھے امام ضرور لا کر رکھے جاتے ہیں اس لیے کہ کم تنخواہ میں مل جاتے ہیں. ہے نا بھائی، وہ لکھے پڑھے تو لکھا پڑھا تک تو کام ہی کریں گے جیسا انہیں لکھ پڑھ کر بھیجا گیا ہے، وہ لکھ پڑھ کر ہی آئیں گے اور لکھ پڑھا لکھا پڑھا کام کریں گے. ہے نا، اگر چاہتے ہو آپ کی فکر اور آپ کے معاشرے کو بہتر اچھی فکر ملے تو آپ پڑھے لکھے امام رکھیے، اچھی تنخواہیں انہیں دیجیے. ہے نا، صرف انہیں تعویذ بننے پر یا جھاڑ پھونک پر یا چراغی پر منحصر مت رکھیے. ان کی ضرورت کے اعتبار سے ان کو اتنی تنخواہ دو تاکہ وہ دنیا کی تمام بہرانوی سے دور ہو جائے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے تمام مسلمین اور متدین کی ایمان و عقیدے کی اصلاح کے لیے ہم اپن کوشش اگر اس سے سوچتا آپ کو 5,000 تنخواہ بہت ہے،
آج کل تمہارے بچے کی پاکٹ منی 5,000 میں پوری نہیں ہوتی ہے. ایک فیملی والا امام اس کی زندگی کے کام کیسے 5,000 کی تنخواہ. اچھے نذرانے دو, اچھی سیلری انہیں دو, اپنی مسجدوں کو ستھرا بناؤ. جب اچھی سیلری ملے گی امام کسی بھی ایک بدعقیدے کو مسجد میں داخل نہیں. آج امام صاحب اس لیے خاموش کرتے, کچھ مت بولو, آنے دو, بابا آنے دو, اس لیے اس سے بھی سلام کلام ہوگا, سائڈ میں نظرانہ جو کھاپا ہوئی حقیقت ہے یہ. اس لیے اگر اپنے امام کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو امام کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کی متدین کرنا, ان کے مسلمین کرنا. اپنی مسجدوں کو محفوظ کرو. اللہ کے مقدس گھر میں ہم اور آپ حاضر. خدا را اپنی فکر کو بہتر بنائیے. نبی کی میلاد کی محفل میں ہم حاضر ہیں. جب میرے مصطفیٰ آئے پورا عالم مقتدر نور. سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرا گھر پورا مقتدر نور ہو گیا, روشنی سے بارانت ہو گیا, چمکنے لگا. میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے کیسر و کسریٰ کے محلات کو چمکتے دیکھا. وہاں کی چارگاہوں کو میں نے دیکھا, ان چارگاہوں میں چلتے ہوئے اونٹوں کو میں نے دیکھا, ان اونٹوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے تالابوں کو میں نے دیکھا. میں نے کہا سیدہ آمنہ, آپ کے شہزادے کی چمک کا صرف یہ عالم نہیں ہے کہ کیسر و کسریٰ چمک رہا ہے, بلکہ آپ کے شہزادے کی چمک کا تو یہ عالم ہے کہ تحت الثری سے لے کر صدر پر آپ کا وہ بہتاب کر کے چمکتا ہے. آج ہماری فکر روشن ہونا چاہیے, ہمارے اصول روشن ہونا چاہیے. کعبے میں بتوں کا مسکن بنا تھا کعبہ, مصطفیٰ آئے نہ تھے, بظاہر کعبہ بتوں کو مسکن بنا ہوا. بتوں کے پجاری اپنے اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بنا بنا کر کعبے کی دیوار پر لگاتے. جب میرے حبیب کائنات میں تشریف لائے وہ بت خود اپنے آپ اور گر پڑا. بتوں کے پرستاروں نے پوچھا تم کیوں گئے, بہت مضبوط ہم نے تمہیں بنایا تھا, RCC سے مضبوط کیا تھا, تم کیوں گر پڑے؟ کہا کعبے کو بتوں سے پاک کرانے والے پیغمبر ہیں. اب بتوں کو کعبے کا کعبہ بتوں کا مسکن نہ رہے گا, بلکہ کعبہ اللہ کا گھر ہوگا, جس اللہ کے مقدس گھر میں اس رب کی عبادت کی جائے گی. ہم ایک رب کے ماننے والے میرے بھائی, ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں, اس کا بھی پتہ ہمیں ہمارے اس رسول نے بتایا. رب کی ذات ہے, ہم نے نہ جانا تھا, ہم نے نہ پہچانا تھا. جب میرے محبوب آئے آتے ہی ہمیں فکر دے دی کہ ہم رب کے بندے ہیں, اس نے اپنی دست قدرت سے پوری کائنات عالم کو بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا, ہمیں بھی مانگنے کو دے. آج ہماری فکر اور بہتر معیار ہونا چاہیے. ہم نمازوں سے قریب ہوں, اپنے والدین کی خدمت کرو. کل کی نئی نویلی بیوی کی شکل میں آ کر اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں گستاخیاں مت کرو. اپنی بیوی سے کہو تم اپنی جنت کی تیاری میں لگو, ہمیں اپنی جنت پہ آؤ. ایک جنتی کو جنت سے دعا ملے گی, اس کی گھر والی بھی جنتی ہونے کے حقدار ہے. ماں کو ناراض کرو گے پھر کہو کہ آرام ہمیں ملے, جو وہی نہیں. اگر ماں کو راضی رکھو گے رب راضی ہے, ماں کو باپ کو راضی رکھو گے رب راضی ہے. رب راضی ہے ہمارا, رب ہمارا تبھی راضی ہوگا جب ہم اپنے محبوب کو راضی رکھیں. کائنات میں میرا محبوب تشریف لائے, رب فرماتا ہے اے میرے بندو, میں نے تمہیں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو رسولوں کا امام بن کر آیا ہے, اس کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے پہنچو, رسول سے پہنچو. آج ہماری فکر بھی یہی ہونا چاہیے, نمازوں کو پابندیاں کریں, پیسہ کمائیے, دولت کمائیے, کاروبار کیجیے, جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا بند کیجیے. کتنے میں آپ نے خریدا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ قسم کھا کر اس کو کلیئر کریں کہ ہم نے اتنے میں خریدا. آپ نے جتنے میں خریدا, جتنے میں ملا ہے یہ آپ جانیے, آپ کا رب جانے, مگر اپنے مال کی واجب قیمت رکھ کر, حلال جائز قیمت رکھ کر اس مال کو فروخت کرو. قسمیں کھا کر, جھوٹ بول کر مال کو فروخت کرنا بند کرو. یہ شریعت مصطفیٰ ہمیں رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک بار تم کا درود پاک کرو. کافی دنوں میں یہاں آنا ہوتا, بچے جو تھے وہ جوان ہو گئے, جو جوان کے بوڑھے ہو رہے ہیں, مگر میں ان سے گزارش یہی کروں گا اپنے ایمان و عقیدے کی اطلاع رکھو, اپنے ایمان و عقیدے کی خیر بنا کر رکھو. ایسے جگہوں پر رشتے ناطے ہرگز مت کرنا
ایسے لوگوں کو مسجد میں ہرگز مت داخل ہونے دینا جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہو یا ان گستاخوں سے ملنے جلنے کا نظریہ رکھتے ہو. ہم اللہ کے مقدس گھر میں ہیں. اس کا نہ کوئی صدر ہے, نہ کوئی اس کا سیکریٹری ہے, نہ اس کا کوئی متولی ہے, نہ اس کا کوئی خزانچی ہے. ہم سب رب کے بندے ہیں. اس رب کی بارگاہ, اس کے گھر کی خدمت کا نظریہ رکھ کے مسجد کی خدمت کیجیے. امام کا احترام کرو, مسجد کے اندر بھی امام کا احترام کرو, اور مسجد کے باہر نکلو تب بھی امام کا احترام کرو. اور امام جو ہو ان سے میں کہنا چاہوں گا, مسجد میں اگر امام ہو تو باہر مسجد کے بھی امام ہی بن کر رہا کرو, میں کرکٹ کے کھلاڑی مت بنا کرو. مسجد کے باہر بھی رہو تو مقتدیوں سے اسی انداز میں پیش آؤ جس طرح سے تم مسجد میں پیش آتے ہو. خود مسنونہ کے بعد صاحب کریمہ کی تلاوت کی ہے. رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم, اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس پر میرا انعام ہے, فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے, محدود رستہ ہے. جب قرآن نے ہدایت والا راستہ گناہوں کو دیا ہے, ہم اسی ہدایت والے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بھی کرتے ہیں, کامیاب بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کی زیارت پائیں گے, حشر میں بھی مصطفیٰ کی زیارت پائیں گے. انہیں کے پاس سب سے شفاعت کا پروانہ لے کر انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. استغفر اللہ ربی العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں گے.